गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या गरीबों के अंदर दिल नहीं होता? बाबा मेरी वजह से आपको भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बाबा मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ता है। मैंने देखा है आपको रातों में रोते हुए। हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे अंदर भी दिल है। आप रातों में रोते हैं, मैंने आपको देखा है सिसकियां भरते हुए। बाबा आपको सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। बाबा आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं जीना इस समाज में। बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। भंवर के बीच से कश्ती निकालता कैसे, सफर से आया तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे। हाँ भाई, ये गरीबी भी क्या चीज़ है। तो वो गरीब इंसान था, गरीब बाप था, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक उसकी बेटी थी, वो धीरे धीरे जवान होती गई। जब जवान हो गई, जवानी की दहलीज पर पहुंच गई, उसने कभी भी अपने बाप से कुछ मांगा नहीं था कि बाबा मुझे ये ला के दो। जब घर से बाहर निकलती थी तो लोग ताने मारा करते थे। लोग उस पर ताने मारते कि देखो बेटी जवान हो गई है, बूढ़ा बाप कुछ भी नहीं कर रहा है, वो बेटी की शादी नहीं कर रहा है। और आज हमारे मुआशरे का भी यही हाल है कि इंसान अगर गुर्बत ज़दा है, आज अगर उस पर आजमाइश है, तो उसके घर की बेटियां बैठी हुई हैं, लोग उसके यहाँ रिश्ते नहीं लेके जाते। ये अपने जहन से निकालना होगा कि ये छोटा है वो बड़ा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उसकी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है। गरीब बनाने वाली भी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, अमीर बनाने वाली भी ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अगर आज तुम घमंड करोगे, अगर आज तुम अपने माल पर तकब्बुर करोगे और दूसरे को छोटा, दूसरे को नीचा अगर देखोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाने वाला भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छीनने वाला भी है। आज अगर तुम्हें दौलत मिल गई है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी को छोटा बड़ा तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीचा समझने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दे सकता है तो अल्लाह छीन भी सकता है, अल्लाह ले भी सकता है। उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। आज जिसे तुम नीचा समझ रहे हो, जिसे तुम गुर्बत ज़्यादा समझ रहे हो सकता है आज उस पर आजमाइश हो और कल वो तुमसे भी आला बन जाए, कल वो तुमसे भी ऊंचा बन जाए, कल तुमसे भी मालदार वो हो जाए। तो क्या करोगे? अगर इंसान के हाथ में किसी का रिज्क होता तो इंसान दूसरे को मालदार बनने ही नहीं देता। अगर इंसान के हाथ में रिज्क होता तो दूसरे को अपने से ऊपर निकलने ही नहीं देता। लेकिन रिज्क देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये कायनात, ये दुनिया, ये चरिंद परिंद शजर व हजर, ये सब बनाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम किसी को नीचा समझें, किसी को गरीब समझें, किसी को कमतर समझें, नहीं नहीं नहीं। अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त से नवाज देता है। हम सबको प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। हम सबसे अच्छे से मिलें, प्यार से मिलें, मोहब्बत से मिलें। और कभी भी हमारे दिल में ये नहीं आना चाहिए कि ये गरीब है, ये नीचा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके पास बैठने से समाज में इज्जत घटती है। ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर अता फरमाने वाला है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे छीन भी सकता है। अल्लाह की दी हुई दौलत पर तुम शुक्र अदा करो कि आज अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत अता फरमाई है, तुम्हें मालदार बनाया है, तुम्हें नेमतों से नवाजा है। उसकी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने आपको इतना ज़्यादा अता फरमा दिया है। तो वो शख्स था, मोहल्ले वाले उसकी बेटी को ताना मारते थे। उसने कभी भी अपने बाप से नहीं कहा। एक दिन जब वो परेशान हुई तो आंसू निकलने लगे। बाप ने देख लिया, बेटी के पास आया, कहने लगा बेटा क्या बात है, आज तेरा अंदाज बदला हुआ है, आज तू रो रही है, तेरी आंखों से आंसू मैंने आज तक नहीं देखे, आज तेरी आंखों से आंसू निकल रहे। बेटी ने बहुत ही इमोशनल अंदाज में रोते हुए बाप से कहा, बाबा मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन लोग ताना मारते हैं। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि गरीबों की बेटियां ऐसे ही घरों पर बैठी रहती हैं, उनसे कोई शादी नहीं करता। बाबा क्या हम इतने कमजोर हैं कि आज हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है? आज लोग हमारे ऊपर बुरा भला कह रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। बाबा क्या गरीबों का यही हाल होता है? क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या गरीबों के अंदर दिल नहीं होता?
بابا میری وجہ سے آپ کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں. بابا میری وجہ سے آپ کو پریشان ہونا پڑتا ہے. میں نے دیکھا ہے آپ کو راتوں میں روتے ہوئے. ہم لوگ غریب ہیں لیکن ہمارے اندر بھی دل ہے. آپ راتوں میں روتے ہیں, میں نے آپ کو دیکھا ہے سسکیاں بھرتے ہوئے. بابا آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بابا آپ کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کرنی مجھے شادی, نہیں جینا اس سماج میں. بابا میں چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں. اس کے باپ نے اسے جھنجلا کر کہا, بیٹی کیا بات ہے, صحیح ہے, طبیعت صحیح ہے تیری. ارے تیرا باپ غریب ہے تو کیا ہوا, لیکن تیرا باپ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت نہ کر سکے, اپنی بیٹی کی خوشیاں پوری نہ کر سکے. باپ نے بڑے ارمانوں سے کہہ دیا, بیٹی کو تسلی دی اور گھر سے باہر نکل گیا. جب گھر سے باہر نکلا تو آنکھ میں آنسو آ گئے. یہی حال ہے ہمارے معاشرے کا. یہی ہے کہ ایک غریب باپ اپنے بچوں کو پالنے میں پوری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے. پوری زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے اپنے بچوں کو پالنے میں. اس کی چپلیں گھس جاتی ہیں, اس کے پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, اور وہ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں میں نکال دیتا ہے. جب شادیوں کا ٹائم آتا ہے, جب شادیوں کا موسم آتا ہے, تو غریب باپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں لگاتا ہے تو لڑکے والے جب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے تو گاڑی چاہیے, مجھے تو کار چاہیے, مجھے تو بنگلہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, تو اس غریب باپ کا جنازہ نکل جاتا ہے. اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور وہ اپنی غریبی پر روتا ہے, کاش میں یہ غریب نہ ہوتا تو آج میں اپنی بیٹی کی خوشیاں پوری کرتا. شرم کرو کہ تم ایک بیٹی کے باپ سے جہیز مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے بازو میں اتنی طاقت نہیں دی. ارے مان لیا کہ تم امیر نہیں ہو, مان لیا کہ تم مزدوری کر کے کماتے ہو, مزدوری کر کے کماتے کھاتے ہو, اپنا گھر چلاتے ہو, لیکن کیا نوبت آ گئی کہ تم ایک بیٹی کے باپ سے جہیز مانگ رہے ہو. اس نے اتنی مشکل سے اپنے بچوں کی پرورش کی, اتنی مشکل سے اس نے اپنے بچوں کو پالا, اپنی بیٹی کو پالا. آج جب یہ موسم آیا, آج جب یہ وقت آیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے, تو آج لڑکے والے الگ الگ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں. آج کا ماحول بہت عجیب ہے. لڑکے کے باپ کی الگ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, لڑکے کی ماں کی الگ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں, لڑکے کی بہنوں کی الگ ڈیمانڈیں ہوتی ہیں. بہنیں کہتی ہیں کہ مجھے پائلیں چاہیے, مجھے تو ٹپ چاہیے, مجھے تو جھمکے چاہیے, مجھے یہ چاہیے, وہ چاہیے. لڑکے کا باپ کچھ کہتا ہے, ماں کچھ کہتی ہے. ارے تمہیں چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. شرم کرو کہ تم کس سے مانگ رہے ہو. اس سے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں پر خرچ کی, اس نے جو اپنے پیروں میں اس کے چھالے پڑ گئے, اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے کام کرتے کرتے, اس کی چپلیں گھس گئیں اپنے بچوں کی پرورش کرتے کرتے. اور جب یہ وقت آیا نکاح کا, تم اس سے فرمائش ہے وہ کہاں سے لائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ کہیں سے قرض لے گا, کہیں سے پیسے اٹھائے گا قرض پر, اور پوری زندگی چکاتا رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بوڑھا باپ گھر سے باہر نکل گیا, آنکھ میں آنسو تھے. ایک مالدار انسان کے پاس گیا, ایک بہت زیادہ پیسے والا تھا, اس کے پاس جا کے کہا کہ صاحب ایسی ایسی بات ہے, مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا اچھا اپنی بیٹی کی شادی کریں گے. کہا ہاں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا, مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو آج تو ایسے کوئی پیسے دیتا نہیں ہے جب تک اسے لگے نا کہ اس سے میرا کوئی مطلب نکل جائے گا. کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دے دوں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. کہا آپ کی کیا شرط ہے. کہا میری یہ شرط ہے کہ زندگی بھر تو میرا غلام بن کے رہے گا, زندگی بھر میرے یہاں تو نوکری کرے گا, جو بھی میں کہوں گا تجھے سننا پڑے گا, تو میں تیری بیٹی کی شادی کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا صاحب میں راضی ہوں, میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں, میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں, یہ تو آپ کی غلامی ہے صاحب. ہم تو غریب لوگ ہیں, ہمارے اندر بھی دل ہے, ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے, ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لے جاؤ. وہ بوڑھا باپ, وہ غریب باپ پیسے لے کے اور گھر کی طرف روانہ ہوا. تو کیا دیکھتا ہے, جب گھر کے قریب پہنچا تو دیکھتا ہے کہ گھر کے ارد گرد, گھر کے آس پاس لوگوں کا ہجوم ہے, لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. وہ گھبرا گیا کہ میرے گھر کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ ہے. ایک دوسرے سے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ سب لوگ میرے گھر کے دروازے پہ کیوں کھڑے ہیں. تو کسی نے نہیں بتایا. جیسے غریب باپ گھر کے اندر گیا, دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی, کیونکہ اس کے گھر کے آنگن میں بیچوں بیچ میں کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی بیٹی مری پڑی ہوئی تھی. اس کی بیٹی کا انتقال ہو چکا تھا. اس کی ماں
اس کے سرہانے بیٹھ کر اور چیخ چیخ کے رو رہی تھی، اس کا سر چومتی اور روتی جاتی تھی کہ بیٹی تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ کیا اتنے کمزور تھے ہم کہ تیری آرزویں پوری نہیں کر سکتے تھے؟ ارے تو نے محلے والوں کے، گاؤں والوں کے، بستی والوں کے تانوں سے اپنی جان دے دی۔ اس کے بوڑھے باپ نے اس کے پاس جو مال لے کے گیا تھا، جو پیسے لے کے گئے تھے، ہاتھ سے گر گئے، بیٹی کے پیر پکڑے اور وہیں پر گر پڑا اور رونے لگا، کہنے لگا بیٹی تیرا باپ اتنا بھی کمزور نہیں تھا، دیکھ تیرے لیے پیسے لایا ہے، تیرے لیے، تیری شادی کے لیے یہ سب انتظام کر کے آیا ہوں میں۔ ارے زمانے والے تو ایسے ہی ہیں، صرف تانا مارتے ہیں، صرف تانا دیتے ہیں اور کچھ نہیں، ایک دوسرے پر بس کمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ بیٹی تو نے زمانے والوں کے تانوں سے اپنی جان دے دی۔ اس کا بوڑھا باپ روتا جا رہا تھا، اسے اچانک اٹیک پڑا اور وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو کیا یہ سماج میں گندگی نہیں ہے؟ کیا یہ سماج سے نکلنا نہیں چاہیے کہ یہ جہیز کی بیماری ختم ہونا چاہیے تاکہ بیٹیاں سکون کی سانس لے سکیں، تاکہ غریب کی بیٹی کی بھی ڈولی عزت کے ساتھ اٹھ سکے، تاکہ غریب کی بیٹی بھی عزت کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ کا باپ اپنے بیٹی کے لیے رات و دن کماتا ہے، رات و دن مزدوری کرتا ہے اور کچھ چیزیں جمع کرتا ہے، کچھ پیسے جمع کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کی شان سے شادی کرے گا، لیکن لوگ ایک منٹ میں اس کی عزت کو داغدار کر دیتے ہیں۔